بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام احباب بخیریت ہوں گے اور انشاءاللہ ہمارے ان دروس سے استفادہ کر رہے ہوں گے اور اس کی پریکٹس کر رہے ہوں گے۔ ہمارا سلسلہ گفتگو پہنچا ہے آج 8ویں درس میں، اور 8ویں درس میں جو ہمارا اہم ترین ٹاپک ہے وہ ہے حروف جارہ کے بارے میں۔ ہم نے لغت عربیہ کے حوالے سے بات کی، سب سے پہلے کہ کچھ الفاظ کا ذخیرہ ہمارے پاس ہونا چاہیے، پھر یہ کہ ہم نے اشارے کیسے کرنے ہیں، اگر کوئی چیز قریب پڑی ہے اس کا اشارہ کیا ہے، دور ہے اس کا اشارہ کیا ہے، اور پھر سیکنڈ لاسٹ جو درس ہم نے پڑھا تھا اس میں یہ ہم نے بتایا کہ جب آپ نے ایک سادہ جملہ بنانا ہے، کسی کو سمجھانا ہے، وہ کیسے بنانا پڑے گا، اور پھر اسی جملے کو اگر سوالیہ انداز میں آپ نے پیش کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے۔ تو آج کے درس میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے حروف جارہ کے بارے میں۔ حروف جارہ کون سے حروف ہیں اور کس لیے آتے ہیں؟ حروف جارہ ایسے حروف ہیں کہ عربی زبان میں یہ حروف اگر کسی کلمے کے شروع میں آ جائیں تو ان حروف کی وجہ سے ان کے بعد والے حروف کو جر دی جاتی ہے، زیر دی جاتی ہے۔ زیر اس کو مجرور کہا جاتا ہے جس پہ یہ حروف آ جائیں، اور یہ ٹوٹل حروف 17 ہیں، لیکن ہم اس میں مختصر پڑھیں گے، سارے حروف نہیں پڑھیں گے۔ کچھ حروف کی آپ کے سامنے مثالیں پیش کریں گے کہ جو بار بار آپ کے سامنے آتے ہیں، اور جب آپ قرآن اٹھاتے ہیں، آپ بولتے ہیں تو آپ کا پالا ان حروف سے پڑتا ہے۔ ان میں سے پہلا حرف ہم پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے، وہ ہے فی۔ یہ جو حرف فی ہے، فی کا مطلب ہوتا ہے میں یا اندر۔ اب یہ ہم سادہ زبان میں آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ فی اگر کسی کلمے کے اوپر آ جاتا ہے تو وہ مجرور ہوگا، اس کے نیچے زیر آ جائے گی۔ اس طرح علا ہے، علا کا مطلب ہوتا ہے پر، اوپر۔ اس طرح ہے من اور عن، من یعنی سے، عن کا، کی۔ تو اس طرح ان کے جو اردو میں ہم جب ترجمہ کریں گے تو اس طرح سے ترجمہ کریں گے۔ اس طرح جیسے مثال کے طور پہ الطالب فی الفصل، طالب علم فی الفصل یعنی کہ کلاس میں ہے۔ تو یہ جو میں کا ترجمہ ہے کس نے کیا؟ فی نے کیا، یعنی فی کی وجہ سے میں کا ترجمہ ہوا۔ اور پھر فی الفصلی، یہ جو لی ہے یہ بھی کس کی وجہ سے آئی ہے؟ اسی فی کی وجہ سے آئی ہے۔ الکتاب علی المکتب، کتاب ڈسک کے اوپر ہے، کتاب میز کے اوپر ہے، علی المکتب، علی یعنی پر۔ الولد من الہند، الولد من الہند یعنی لڑکا جو ہے وہ ہندوستان کا ہے۔ اب من الہند نے آ کے اس کا تعلق بتا دیا، اور من الہندی یعنی ہند سے ہے۔ اب من نے آ کے باقاعدہ جملہ بنانے میں آپ کے لیے آسانی پیدا کر دی، اور اس نے جو ہمیں معنی دیا کیا ہے؟ لڑکا ہندوستان کا ہے۔ جس طرح ہم نے بتایا من اور عن یعنی کا، کی، سے، یہ اس کے آپ اردو میں اس کے الفاظ دیکھیں گے۔ اب کچھ مثالیں ہم پیش کریں گے، تمرین آخر میں ہوگی، اس سے پہلے مثالیں پیش کریں گے تاکہ کوئی لفظ ایسا نہ رہ جائے، کوئی جملہ ایسا نہ رہ جائے کہ جو تمرین میں ہو اور یہ درس میں نہ ہو۔ تو وہ سارے الفاظ، جملے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اپنے غور سے سننا ہے تاکہ تمرین جب آپ خود کریں گے تو اس کو اچھے طریقے سے آپ کر سکیں۔ پہلی مثال ہم دیتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک ہانڈی ہے، دیگچہ ہے، وہ اگر چولہے پہ پڑا ہے، چولہے پر پڑا ہے۔ اب اس کا جملہ کیسے بنائیں گے؟ القدر علی الموقد، قدر کہتے ہیں ہانڈی کو جس میں سالن بنایا جاتا ہے، موقد کہتے ہیں چولہے کو۔ القدر علی الموقدی، دی، اب یہ دی کس نے بنایا؟ دال زیر دی، یہ علا کی وجہ سے کہ جو ہانڈی ہے وہ چولہے پہ ہے۔ الولد فی الطابور، طابور کسے کہتے ہیں؟ طابور کہتے ہیں اسمبلی کو، لائنوں میں جہاں کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ اسمبلی بھی ہو سکتی ہے، اس کو آپ صف بھی کہہ سکتے ہیں۔ الولد فی الطابور، لڑکا اسمبلی میں ہے، میں ہے یہ فی نے آ کے بتایا۔ اس طرح السیارۃ فی المرآب، جو گاڑی ہے وہ مرآب، مرآب کہتے ہیں گیرج کو، گیراج کو، کہ جو گاڑی ہے وہ گیراج میں ہے۔ اس طرح الفراش علی السریر، بستر ہے،
اگر آپ نے یہ معنی بتانا ہے کہ بستر جو ہے وہ بیڈ پہ پڑا ہے تو کیا کہیں گے؟ الفراش علی السریر، کہ بستر، فراش یعنی بستر، علی السریر بیڈ پہ ہے۔ اگر ہانڈی میں چمچہ ہے تو کیسے سمجھائیں گے؟ الملعقۃ، الملعقۃ فی القدر۔ اب یہ سارے الفاظ پہلے گزر چکے ہیں تو آپ نے توجہ کر کے بس جملہ بنانا ہے، الفاظ آپ کے پاس ہیں کہ جو چمچ ہے وہ کس میں ہے؟ ہانڈی میں ہے۔ الکأس علی الرف، کاس کہتے ہیں گلاس کو، رف کہتے ہیں شیلف کو۔ اب آپ نے کیا سمجھانا ہے کہ گلاس شیلف پر ہے تو کیا کہیں گے؟ الکأس علی الرف، کہ جو گلاس ہے وہ شیلف پر ہے۔ اس طرح اگر آپ نے کوئی تعلق بتانا ہے، مثال کے طور پہ بتانا ہے کہ یہ جو الماری ہے یہ لوہے کی بنی ہے تو کیا کہیں گے؟ الدولاب من الحدید، حدید کا لفظ نیو ہے، دولاب یعنی الماری، الماری لوہے کی بنی ہے۔ اب من نے آ کے تعلق پیدا کیا اور من الحدیدی۔ اس طرح آگے چلیں، کرسی اگر لکڑی کی ہے تو کیا کہیں گے؟ الکرسی من الخشبی، خشب کہتے ہیں لکڑی، کرسی لکڑی کی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھا چاہ رہے ہیں کہ جناب والدہ محترمہ کچن میں ہے تو جملہ کیا بنائیں گے؟ الام، والدہ، الام فی المطبخ، کہ والدہ کچن میں ہے، مطبخ کہتے ہیں کچن کو جہاں کھانے بنائے جاتے ہیں۔ اس طرح اگر کوئی مدرسے میں ہے، اسکول میں ہے، خالد مدرسے میں ہے، کیا کہیں گے؟ خالد فی المدرسۃ، خالد فی المدرسۃ، محل شاہد جو پوائنٹ کی بات ہے آپ دیکھتے جائیں کہ جو فی کا استعمال کہاں ہو رہا ہے، علا کا استعمال کہاں ہو رہا ہے، ان کا استعمال کہاں ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں آگے، اگر آپ کہیں گے کہ چائے دودھ کی ہے، ظاہر ہے دودھ کے بغیر بھی ہوتی ہے لیکن چائے دودھ کی ہے، الشائی بالحلیب، حلیب پہلے بھی آپ کو بتایا کہ دودھ کو کہتے ہیں شائے یعنی چائے، چائے دودھ کی ہے، بالحلیبی۔ المریض علی الفراش، کہ مریض جو ہے وہ کس پہ ہے؟ بستر پہ ہے۔ اس طرح قلم میری پاکٹ میں ہے تو کیا کہوں گا؟ القلم فی الجیب، جیب کہتے ہیں جیب کو، پاکٹ کو، کہ قلم جیب میں ہے، فی الجیبی۔ الحلیب فی الکوب، جو دودھ ہے وہ کس میں ہے؟ کوب یعنی کپ میں ہے۔ اس طرح اگر شربت، جوس وہ ہو جناب کسی جگ میں تو کیا کہیں گے؟ جگ کو عربی میں جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں الدورق، الدورق، دورق کہتے ہیں جگ کو تو کیا کہیں گے؟ العصیر فی الدورق، العصیر فی الدورق، فی الدورق، یعنی کہ جوس کس میں ہے؟ جگ میں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھانا چاہتے ہیں جناب یہ جو گلاس ہے گلاس شیشے کا بنا ہے، الکأس من الزجاج، الکأس من الزجاج، الکأس من الزجاج، کے گلاس شیشے کا بنا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ جناب پرندہ درخت پہ بیٹھا ہے تو کیا کہیں گے؟ العصفور علی الشجرۃ، العصفور علی الشجرۃ، کہ چڑیا جو ہے، چڑیا، العصفور چڑیا درخت پر ہے۔ اس طرح اگر آپ یہ کہیں کہ چائے جو ہے وہ کسی پیالے میں ہے، الشائی فی الفنجان، کہ چائے کس میں ہے؟ پیالے میں ہے۔ یہ مثال میں نے پہلے بھی دی کہ خالد ہندوستان سے، کیا کہیں گے؟ خالد من الہند یا خالد من الپاکستان، جس طرح آپ جملہ بنائیں۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے آپ کا، وہ کھیل کے میدان میں ہے تو کیسے جملہ بنائیں گے؟ الطالب فی الملعب، کہ طالب علم کھیل کے میدان میں ہے۔ اگر کوئی لڑکا گھوڑے پہ سوار ہے تو کیا کہیں گے؟ لڑکے کو پتہ ہے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ الولد، پر، علا، کس پر؟ گھوڑے پر، الحصان، الولد علی الحصان۔ اگر آپ کا دوست ہے جس کا نام مثال کے طور پہ عمار ہے اور وہ ہے کسی بازار میں تو بازار کو کہتے ہیں سوق، کیا کہیں گے؟ جملہ کیسے بنائیں گے؟ عمار فی السوق، کہ عمار بازار میں ہے۔ اس طرح اگر کوئی لڑکا جو ہے وہ دروازے پہ ہے تو کیا کہیں گے؟ الولد فی الباب،
کہ لڑکا دروازے پر ہے۔ اس طرح اگر کلاس میں کوئی کوئی تختہ سیاہ ہے، کلاس میں تختہ سیاہ ہے تو کیا کہیں گے؟ السبورۃ فی الفصل، السبورۃ فی الفصل، کہ جو تختہ سیاہ ہے وہ کس میں؟ فصل یعنی کلاس میں ہے۔ اب دیکھیں فی الا کا ہم کس طرح استعمال کر رہے ہیں، اس کو غور سے اب دیکھیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ گھر میں کوئی بندہ ہے، اس کا نام مثال کے طور پہ سعید ہے، تو کیا کہیں گے؟ سعید فی البیت، یعنی بیتا نہیں کہنا کہ سعید گھر میں ہے۔ وَيَاسِرٌ فِي الْمَسْجِدِ، اور یاسر کس میں ہے؟ مسجد میں۔ اب اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ہم فی کا کس طرح استعمال کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ موبائل ہے، موبائل میں بیٹری ہے، ظاہر ہے بیٹری موبائل میں ہوتی ہے، تو اب کس طرح سمجھائیں گے؟ بیٹری کو ہم نے بتایا تھا البطاریۃ فی الجوال، کہ بیٹری کس میں ہے؟ موبائل میں ہے، فی الجوال۔ اس طرح اگر کسی کلاس میں مثال کے طور پہ کوئی چارجر پڑا ہے تو کیا کہیں گے؟ الشاحن فی الفصل، فی الفصل۔ اچھا مزید آگے چلتے ہیں۔ اگر گاڑی میں کوئی ڈرائیور ہے تو کیا جملہ کیسے بنائیں گے کہ گاڑی میں ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے؟ جملہ یہ ہوگا السائق، سائق کہتے ہیں ڈرائیور کو، السائق جالس فی السیارۃ، کہ ڈرائیور گاڑی میں بیٹھا ہے، فی السیارۃ، یہ فی کو دیکھیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں آگے۔ مثال کے طور پہ ایک مدیر ہے، محتمم ہے، ایک پرنسپل ہے، وہ کرسی پہ بیٹھا ہے، تو آپ کیا سمجھائیں گے؟ المدیر جالس علی الکرسی، کہ مدیر صاحب وہ کرسی پہ بیٹھے ہیں۔ اس طرح اب کچھ جملے ہم سوالی انداز میں بناتے ہیں، پھر ان کا جواب بھی دیں گے۔ مثال کے طور پہ سوال کرنا ہے اپنے، هل المدرس فی الفصل، فی الفصل، کیا ٹیچر کلاس میں ہے؟ نعم المدرس فی الفصل، کے ٹیچر کلاس میں۔ آپ دیکھیں اب جس طرح ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں، مثالیں دیتے جا رہے ہیں، آپ کے ذہن میں قواعد ہونے چاہیے، سوالی انداز میں جملہ کیسے بنانا تھا، سادہ جملہ کیسے بنانا تھا۔ اب سردست ہم حروف جارہ کا استعمال کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ دروازے پہ چوکیدار ہے، هل الحارس علی الباب، علی الباب، سوال آپ نے کر دیا کیا حارس دروازے پر ہے، چوکیدار دروازے پر ہے، تو کیا کہیں گے؟ نعم الحارس علی الباب، ہاں چوکیدار دروازے پہ ہے۔ سوال هل السیارۃ فی الشارع، کیا روڈ پر گاڑی موجود ہے، تو کیا اس کا جواب ہوگا؟ لا۔ مثال کے طور پہ نہیں ہے تو کیا کہیں گے؟ لا السیارۃ فی المرآب، کہ جو گاڑی ہے وہ کس میں ہے؟ وہ گیرج میں ہے، وہ روڈ پہ نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے هل المریض فی المستشفى، کیا مریض ہاسپٹل میں ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ مثال کے طور پہ وہ گھر ہے تو پہلے کہیں گے لا، نہیں، المریض فی البیت، فی البیت کہیں گے، یعنی کہ فی استعمال کریں گے، بیت سے پہلے لگائیں گے، یعنی مریض گھر میں ہے۔ اب حروف جارہ کے بارے میں ایک اہم ترین میں بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر حروف جارہ کے بعد والے لفظ پر الف لام نہ ہو، میں نے پڑھا نا کہ الف لام اکثر مثالیں دیں، فی المدرستی، فی البیتی، لیکن الف لام نہ ہو اور کسی کا نام بھی نہ ہو، یعنی زید نہیں ہے، مثال کے طور پہ حارث نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کے ترجمے میں کیا ہوگا؟ کوئی ایک کسی کا اضافہ کیا جائے گا، یعنی خود ہی سے آپ ان الفاظ کا اردو ترجمے میں اضافہ کریں گے، یعنی کوئی یا ایک یا کسی، ان الفاظ کا آپ اضافہ کریں گے۔ مثال میں زیادہ واضح ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ الولد فی مسجد، اب دیکھیں پہلے کیا تھا؟ فی المسجد، اب یہاں کیا ہے؟ فی مسجد، تو کیا کہیں گے؟ لڑکا کسی مسجد میں ہے، یعنی اب مسجد کوئی خاص نہیں ہے، الولد فی مسجد، کہ لڑکا کسی مسجد میں ہے، اب خاص نہیں۔ ہاں المسجد کہہ دیا، الکتاب کہہ دی تو وہ خاص ہو جاتا ہے۔ تو ایک چھوٹا سا پوائنٹ تھا جو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب 2-3 مثالیں دے کے ہم تمرین کی طرف بڑھیں گے۔ حامد فی مصنع، اب دیکھیں فی المصنع نہیں کہا، فی مصنع، مصنع کہتے ہیں فیکٹری کو، کہ حامد کسی فیکٹری میں ہے۔ یہ کسی کا ترجمہ کہاں سے آیا؟ کیونکہ المصنع نہیں ہے، فقط مصنع ہے۔ الکتاب علی مکتب،
علل نہیں، علی مکتبن بغیر الف لام کے ہے، تو کیا ترجمہ ہوگا کہ کتاب کسی ڈیسک پہ ہے، کسی میز پہ ہے۔ الماء فی سطل، پانی کسی بالٹی میں ہے، سطل کہتے ہیں بالٹی کو، پانی کسی بالٹی میں ہے، پتہ نہیں کس بالٹی میں ہے۔ یاسر فی ملعب، یاسر کسی ایک کھیل کے میدان میں، اب پتہ نہیں ملعب وہ کھیل کا میدان خاص ہے کون سا ہے۔ عابد من قریۃ، عابد جو ہے کسی بستی سے ہے، اب من قریۃ، اب القریہ نہیں ہے، من قریۃ اب ایک اور مثال آخری اس کے بعد تمرین کی طرف۔ الملف فی درج، فائل فی درج یعنی دراز میں ہے، درج کہتے ہیں دراز کو، تو فائل دراز میں ہے، فی درج کس دراز میں ہے، اب یہ پتہ نہیں ہے، آپ نے کہنا کسی دراز میں ہے۔ کیوں کہا یہ؟ کیونکہ شروع میں الف لام نہیں آیا۔ اب بہت اہم چیزیں جو ریلیٹ ہیں اپنے طلاب کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اور اسی میں آپ کا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کتنی محنت کی ہے اور کتنی اسٹرگل کی ہے۔ ہمیشہ کی طرح پہلا جو تمرین کا مرحلہ ہے اس میں آپ نے عربی میں ترجمہ کرنا ہے اردو جملوں کا۔ اب میں جلدی وہ جملے میں دہرا دیتا ہوں۔ پین بیگ میں ہے، ٹوپی الماری میں ہے، آپ اس پہ غور کریں، میں کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ چابی جیب میں ہے، بستر چھت پر ہے، شارپنر ڈسک پر ہے، بیمار ہسپتال میں ہے۔ اب یہ میں پہ زور دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ موبائل گھر میں ہے، دودھ ہانڈی میں ہے، یہ سارے الفاظ آپ کے ذہنوں میں موجود ہیں۔ خالد کسی فیکٹری میں ہے، یاسر لاہور کا رہنے والا ہے، سعید کمرے میں سویا ہوا ہے، کوٹ کسی الماری میں۔ اب دیکھیں کسی کا لفظ یہاں آ گیا، یہاں آپ نے دیکھنا ہے کہ الف لام لانا ہے یا نہیں لانا۔ الماری لوہے کی ہے اور جگ شیشے کا ہے۔ کیا دوات بستے میں ہے؟ نہیں، بلکہ دوات ڈیسک پر ہے۔ حامد کسی گاؤں کا ہے۔ اب یہ ساری مثالیں میں نے سبق میں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب اس طرح ایک خالی جگہ ہوگی، آپ نے اس کو پر کرنا ہے اور جملہ کمپلیٹ کرنا ہے۔ الام، آگے ڈاٹ لگا دیں، المطبخی، اور مطبخ کے درمیان الا لگے گا، فی لگے گا، من لگے گا، کیا لگے گا، ترجمے کو ذہن میں رکھ کے آپ نے دیکھنا ہے۔ دوسرا البطاریۃ فی ڈیش، اب خالی جگہ ہے، اس کے بعد آپ کیا لگائیں گے کہ البطاریہ فی، کوئی ایسا لفظ لائیں کہ جملہ کمپلیٹ ہو جائے۔ اس طرح الممرضۃ ڈیش المستشفیٰ، اب ممرضہ اور المستشفیٰ کے درمیان الا لگے گا، من لگے گا، کیا لگے گا۔ الرجل خالی جگہ، الحسان دیکھنا آپ نے کیا لگے گا حروف جارہ میں سے۔ الکراسۃ ڈیش المکتب، درمیان میں دیکھیں کیا لگتا ہے۔ الکرسی خالی جگہ، الخشبی، یہ آپ کے ذمے کون سا حروف جارہ لگے گا۔ هل الطالب واقف، پھر خالی جگہ الطابور، اس میں کون سا حرف جار لگائیں گے آپ۔ لا بل الطالب جالس، خالی جگہ الکرسی۔ اب کچھ سوالات ہیں کہ آپ نے جوابات دینے ہیں انشاءاللہ، پھر اس کے بعد ہم اپنے درس کو وائنڈ اپ کریں گے۔ حروف جارہ کل کتنے ہیں؟ صرف آپ نے تعداد بتانی ہے کہ کل کتنے، جو کہ ہم نے اول درس میں بتا دیا۔ حروف جارہ اپنے بعد والے لفظ کو کیا دیتے ہیں؟ زبر دیتے ہیں، پیش دیتے ہیں، یا کیا دیتے ہیں آپ کس میں؟ الکتاب علی المکتب اور الکتاب علی مکتب، ان دونوں جملوں میں فرق کیا ہے؟ علی المکتب اور علی مکتب، یہ سارا آپ کے ذمہ ہے۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ ان دروس سے استفادہ کر رہے ہوں گے انشاءاللہ، اور اس کو اچھے طریقے سے یاد بھی کر رہے ہوں گے اور پریکٹس بھی کر رہے ہوں گے اور کریں گے انشاءاللہ، اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں علوم آل محمد سے استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔